حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے جب خوارج کے خلاف حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجنا چاہا کہ جا کے ان سے مناظرہ کریں، تو انہیں وصیت فرمائی کہ بجائے قرآن سے دلائل دینے کے سنت رسول سے دلائل دینا، سنت رسول سے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے مصداق کے تحت وہ دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، لیکن سنت رسول میں اور احادیث مصطفیٰ میں تو واضح فرامین ہیں اور واضح شان ہے اور واضح امامت اہل بیت کا بیان ہے، تو ان کو راہ فرار ہرگز مل سکتی نہیں۔ تو اس لیے میں بھی جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں درس حدیث دوں۔ یہ میری اپنی ذاتی کتاب ہے جو میں نے اہل بیت اطہار پر 105 صحیح اور حسن درجے کی حدیث جمع کی ہیں اور ساتھ ان کی شرح بھی لکھی ہے مختصراً۔ یہ میری کتاب ہے، اس کا مسودہ ہے، کتاب کا نام ہے باقۃ الازہار فی مناقب اہل البیت الاطہار۔ باقہ کہتے ہیں گلدستے کو، گلدستے سے بات شروع کی، الازہار کلیوں کا گلدستہ۔ کون سی کلیاں؟ قدسی کلیوں کا گلدستہ۔ کس شکل میں؟ مناقب اہل بیت مصطفیٰ کی شکل۔ تو یہ میری کتاب ہے، انشاءاللہ یہ چھپنے کے لیے جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ بہترین خدمت ہوگی انشاءاللہ۔ اور میرا مقصد یہ تھا اس کو لکھنے کا، یہ دیکھیں ہر حدیث کے تحت میں نے فوائد و نکات دی ہیں، مختصر شرح کی ہے، تاکہ اکثر اوقات تفصیل میں جانے سے مقصود کلام ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ انسان کو خبر ہی نہیں رہتی کہ میں پڑھ کیا رہا تھا۔ تو مختصر شرح، اور یہ اس لیے لکھی ہے تاکہ ہر حسینی اپنے گھر میں اس کو رکھے اور روزانہ ایک حدیث خود بھی یاد کرے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے۔ یہ بہت بڑا مشن، کیا صحیح اور حسن درجے کی حدیث میں نے اس میں جمع کی۔ تو آئیے آج کا میں درس باقاعدہ احادیث رسول سے شروع کرتا ہوں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ اللہ آپ سے راضی ہو۔ دیکھیے، آج کسی سے بھی پوچھے نا کہ آپ فلاں سید سے محبت کا رشتہ کیوں نہیں رکھتے، تو وہ آپ کو 1000 کیڑے نکال کے دکھا دے گا، ایسا ہی ہے۔ اور یہ کیڑے تو معاذ اللہ ابلیس نے بھی نکالنے کی کوشش کی۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کر، تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، اس پر اس نے دلیل ہی پیش کی تھی، چاہے وہ اللہ کے قابل قبول تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ اپنے تائیں دلیل دے کے اپنے نفس کو مطمئن کر رہا تھا۔ ایسا ہی ہے جی، بولیے۔ تو آج ہر دشمن اہل بیت، ہر عدو سادات اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں، چونکہ وہ فلاں بات نہیں مانتا اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا میں اس لیے نہیں مانتا۔ حاضرین، میں جہاں بھی گیا میں نے یہ پیغام دیا کہ یہ فلاں 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 چیزوں سے نبی کے گھرانے کو ہمیشہ بلند رکھیں، اور ان سے جو محبت کا اصل سبب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھیں گے تو ایمان غارت جائے گا۔ توجہ ہے جی، براہ راست احادیث رسول کا درس شروع کرنے لگا۔ حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا سنن میں، ابواب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی، اور حدیث نمبر ہے 3789۔ امام حاکم نے روایت کیا المستدرک میں، اور حدیث نمبر ہے 4716۔ 47 حدیث کو یہاں ایک دفعہ روکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کھڑا کیوں ہوا ہوں درس چھوڑ کے۔ میں اللہ کا شکر ہے کبھی بھی آل رسول کے سوا میں کبھی بھی درس کے دوران کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔
اور سادات کے لیے کھڑا کیوں ہوتا ہوں؟ اس لیے ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ جو حق کل کا ہوتا ہے وہی حق جز کا بھی ہوتا ہے۔ جو حق بولیے کل کا ہوتا ہے وہی حق جز کا بھی ہوتا ہے۔ دلیل خود قرآن ہے۔ دلیل بولیے، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اے رسول فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں خود سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتا۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں خود سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ میں خود بولیے سب سے پہلے کیوں باری تعالیٰ؟ سمجھنے والی بات ہے، توجہ ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ادھر دیکھیے، یہ آپ کو سمجھ ایسے آئے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک ٹشو ہے، میں اس کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ لیتا ہوں۔ ٹکڑا بولیے، کاٹ لیتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے، رومال ہے، آپ اس کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ لیں۔ میں نے جیکٹ پہنی ہوئی، اس کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ لیتے ہیں، کاٹ کے جدا ہو گیا۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق ان دونوں میں صرف یہ ہے کہ یہ کل ہے اور یہ جز ہے۔ یہ کل ہے اور یہ باقی جو رنگ کل کا ہے وہی رنگ جز کا ہے۔ جی، جو چمک کل کی ہے وہی چمک جز کی ہے۔ جیسی بنائی کل کی ہے ویسی بنائی جز کی بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حاضرین، اللہ پاک نے سمجھا دیا قرآن کے ذریعے سے کہ میرے حبیب فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کل کا حق ہے وہی جز کا حق ہے۔ وہی بولیے، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ رحمان کا جز ہوتا نا، رحمان کا۔ اور رحمان سے سب سے بڑا ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بولیے، عبدیت کا۔ عبدیت کا، بندگی کا رشتہ ہے نا ہمارا، کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ تو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو قرآن کہہ رہا ہے وہ جو سب سے بڑا رحمان کا حق ہے وہ بھی بیٹے کو بطور وراثت ضرور ملتا، بطور وراثت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کل کا جز ہوتا۔ کل کا بولیے۔ حاضرین یاد رکھیں، ایک حق کی نفی کی ہے رسول اللہ نے، وہ یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ اور اگر یہ نفی نہ فرماتے تو اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے فرمایا لو کان حیا لکان صدیقا نبیا، اگر یہ زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر پیغمبر ہیں تو دونوں بیٹے بھی پیغمبر ہیں، پوتے حضرت یعقوب بھی پیغمبر ہیں، پوتے کا بیٹا حضرت یوسف بھی پیغمبر ہیں۔ اگر ختم نبوت مصطفیٰ پہ نہ ہوتی، ختم نبوت حضور پہ نہ ہوتی، یہ ختم نبوت رسول اللہ پہ نہ کی جاتی تو پھر کیا ہونا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ آپ کی نسل میں بھی یہ نبوت جاری رہنی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کس طرح کی گئی؟ ختم نبوت بولیے، تو اس کا جواب اللہ نے دیا۔ جواب یہ دیا ہے کہ آپ کی نسل میں سے کسی بھی بیٹے کو جوان ہونے دیا گیا کہ اگر وہ جوان ہو جاتے تو نبی ہوتے، اور اگر نبی ہوتے تو حضور خاتم النبیین رہتے نہ، اور اگر انہیں نبوت دے دی جاتی تو حضور خاتم النبیین نہ رہتے، اور اگر انہیں نبوت نہ دی جاتی تو یہ شان مصطفیٰ میں نقص ہوتا کہ حضرت ابراہیم کی تو اتنی نسلوں تک نبوت
مسلسل تسلسل سے جاری ہے اور ادھر نبوت جاری نہ ہوتی. لہٰذا میں نے کہا جو حق کل کا ہے وہی حق جز کا ہے. تو نبوت، بلکہ نبوت کی بھی سیادت اللہ نے جب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی، اگر حضور کے بیٹے ہوتے تو انہیں بھی عام نبوت نہ ملتی، بلکہ وہ نبوت ملتی جو نبوت کی بھی سردار ہوتی، نبوت کی بھی. اس لیے اللہ رب العزت نے نسل کو بیٹوں کے ذریعے نہیں چلنے دیا بلکہ بیٹی کے ذریعے سے چلایا، بیٹی کے ذریعے سے چلایا. سلامت رہے، میں موقع دیتا ہوں. بیٹی کے ذریعے سے چلایا. کیوں؟ کیونکہ بیٹے ہوتے تو پھر سارے حق منتقل ہونے تھے. مصطفیٰ کا حق محبت بھی منتقل ہونا تھا، حق تعظیم بھی منتقل ہونا تھا، حق توقیر بھی منتقل ہونا تھا، حق خدمت بھی منتقل ہونا تھا، اور یہاں تک کہ حق نبوت بھی منتقل ہونا تھا. تو پروردگار نے چاہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں کوئی نقص بھی نہ آئے اور ختم نبوت کا تاج بھی حضور کے سر سجا رہے. تو اللہ پاک نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ بجائے نسل بیٹوں کے ذریعے چلانے کے، اللہ نے بیٹی کے ذریعے چلائی، بیٹی کے ذریعے چلائی. اور سیادت تو رہی، سیادت تو بولیے، نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، نبوت کی سیادت ختم ہو گئی. بیٹی کے ذریعے اللہ نے نسل چال چلائی تو اللہ نے ولایت اور امامت کی سیادت عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حق کو اللہ نے منتقل فرمایا. ہر حق کو بولیے. نبوت کے سوا میری اس پہ کتاب ہے 1000 صفحے کی، حقوق اہل بیت رسول. میں نے اس میں یہ سارے دلائل جمع کیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حقوق منتقل ہوئے نبوت کے سوا. اور وہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، یہاں مضاف محذوف ہے. مضاف بولیے، معنی یہ ہے ارکبوا حقوق محمد، ارکبوا حقوق محمد فی اہل بیتہ. اے لوگو حقوق مصطفیٰ کا خیال کیا کرو، حقوق مصطفیٰ پورے کیا کرو. یا صدیق رسول اللہ تو انتقال فرما گئے، کیسے؟ انہوں نے کہا نا حضور کے انتقال کے ساتھ حقوق مصطفیٰ معطل یا ختم نہیں ہوئے. تم حقوق مصطفیٰ آج بھی پورے کرو، وہ آج بھی فرض ہیں. کیسے پورے کریں؟ کافی اہل بیت ہی. تم حضور کے اہل بیت کے حقوق پورے کرو، اللہ کے ہاں یہ حقوق مصطفیٰ شمار ہوں گے. تم محبت اہل بیت بجا لاؤ، اللہ کے ہاں یہ محبت مصطفیٰ شمار ہوگی. تم تعظیم اہل بیت بجا لاؤ، اللہ کے ہاں یہ تعظیم مصطفیٰ شمار ہوگی. تم خدمت اہل بیت کرو، اللہ کے ہاں یہ خدمت مصطفیٰ شمار ہوگی. یہ تینوں حقوق اور پھر ساتھ حق کے درود بھی عطا ہوا. حق کے درود بھی بولیے. اور میں آپ کے سامنے ایک علمی چیلنج رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو حدیث صحیح یا حسن درجے کی کوئی روایت مل جائے مجھ تک پہنچائے. میں نے بڑی کتابیں خود پڑھی ہیں، کھنگالی ہیں، سافٹ ویئرز کے ذریعے چیک کیا ہے، مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ہو یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے، آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے، تو حضور نے صرف خود پہ درود پڑھنے کا حکم دے دیا ہو. ایسی کوئی روایت آج تک ملی؟ یہ جو درود جس میں حضور کی آل کو خارج کر دیا جاتا ہے، جو لوگ ایسا کر کے سینوں میں ٹھنڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تنبیہ ہے کہ ایسے درود سے مصطفیٰ کے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی. حضور نے جہاں بھی درود کی تعلیم دی اپنے ساتھ اپنی آل کو بھی درود میں جمع فرمایا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو محبت مصطفیٰ یہ بھی حق اہل بیت کو ملا، تعظیم مصطفیٰ یہ حق بھی اہل بیت کو، سادات کو، آل رسول کو ملا قیامت تک کے لیے.
میں موضوع سے ہٹا نہیں، میں نے قبلہ کے لیے گفتگو شروع کی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جہاں میری گفتگو ختم ہوگی نا، آپ سمجھیں گے جو حدیث میں پڑھنے لگا تھا یہ میں نے اسی کی بدایت اور اسی کی تمہید ساری بیان کر دی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مجھے سنتے ہیں، میں کبھی بھی موضوع سے نہیں ہٹتا، جو موضوع شروع کروں اس پہ رہتا ہوں۔ تو تعظیم مصطفیٰ یہ حق بھی ان کی آل اولاد کو حاصل ملا، اور پھر اسی طرح خدمت مصطفیٰ، کیا؟ حضور کے اہل بیت کی خدمت براہ راست رسول اللہ کی خدمت ہے، اور پھر اسی طرح چوتھا حق کے درود ہے، حق کے کہ ان کو حضور کے ساتھ شامل کیا جائے، اور پانچواں حق جو سادات کا ہے، آل رسول کا ہے۔ پہلا حق یاد رکھو، میں نے حیدرآباد میں خطاب کیا، 7-8 سال پرانی بات ہے، حقوق اہل بیت پر۔ تو بعد میں ایک مولوی صاحب آگے کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے حد ہی کر دی۔ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے سیدوں کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، سید تو یہ کر رہے ہیں، سید تو یہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے جو گفتگو کی بڑا افسوس ہے کہ آپ نے اس کو اتنی تنقید کی نظر سے سنا ہے کہ آپ کو میری گفتگو ہی نہیں سمجھ آئی، میں کیا کہتا رہا ہوں۔ یاد رکھو جو پہلا حق ہے آل رسول کا وہ ہے حق محبت، حق، اور یہ ہر سید کو ملتا ہے، ہر سیدزادی کو ملے گا، اس کے ذاتی عمل کی وجہ سے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ دوسرا حق وہ ہے حق تعظیم، حق، اور یہ بھی ہر سیدزادے سیدزادی کو، ہر فرد اہل بیت کو ملے گا، اس کے ذاتی عمل کی وجہ سے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تیسرا حق خدمت، اور یہ ہر اہل بیت کے فرد کو ملے گا، اس کے ذاتی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ چوتھا حق درود، حق، اور یہ بھی تمام سادات کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتے کہیں یا اللہ درود ہو درود ہو درود ہو آل محمد پر، لیکن قبلہ ریاض شاہ صاحب پہ نہیں، محسن شاہ صاحب پہ نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اللہ کو ایسا درود چاہیے نہیں۔ جب درود پڑھیں تو تمام آل محمد پہ درود پڑھیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نماز میں آل محمد کو برداشت کر لیتے ہو، ہم تم سے یہ نہیں کہتے آ کے سادات کے ہاتھ چومو پیر چومو، بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ جب نماز میں برداشت کر لیتے ہو تو نماز کے باہر بھی صرف برداشت ہی کر لیا کرو، اتنا بھی کر لو تو بڑی نیکی ہو، اتنا بھی کر لو تو بولیے۔ اور یہ میرا دل کا درد ہے، آج بھی میں کچھ طلباء کو بیان کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ نعرہ تکبیر، حیدر، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ یہ درد دل ہے، یہ درد جگر ہے ہمارا کہ جب بھی آل رسول کے خلاف کوئی قلم چلتا ہے یا زبان چلتی ہے، وہ غیر مسلم کی نہیں، وہ عیسائی یہودی ہندو کی، وہ تو ہم سے دم کرانے آتے، دعا کرانے آتے۔ کتنے عیسائی آتے، میں نے کہتا ہوں یار یہ ڈاکٹر کے پاس جایا کرو، وہ کہتے شاہ جی پتہ نہیں اتھو رام آنا یا نہیں آنا، تاڑے کو آ جانا ہے۔ یہ کیا، یہ میرا کمال نہیں ہے، لیکن میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ حضور کی نسبت کی تعریف ہے۔ میں جب سادات پہ گفتگو کرتا ہوں تو اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں سادات کا ادنا وکیل بن کے ان کی وکالت کر رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنی تعریف کرتے ہیں یا اپنے گھر کی تعریف کرتے ہیں، پہلا جواب تو یہ کہ بھائی ہم وکالت کرتے ہیں، کیا ہے؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ہر سید کو کہ اپنے گھر کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں، گھر کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں، توجہ ہے جی؟
یہ جواب ان کو دینا ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کا نکتہ چوری نہیں کیا. کبھی نکتہ چوری، یہ بھی چوری ہوتی ہے. علم کی دنیا میں سریقہ علمیہ کہلاتا ہے، علمی چوری. نکتہ چوری نہیں کیا، بلکہ سیدہ زہرا سے براہ راست خیرات مانگتا ہوں، ہر حدیث پڑھتا ہوں، ان سے استمداد کرتا ہوں. توجہ، یہ جو کہتے ہیں سادات اپنے گھر کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں نادانو تم اس بات پہ اعتراض کر رہے ہو، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ نادان، بتاؤ جس کو حق گھر سے ملے، جس کو حق بولیے گھر سے ملے، اگر وہ قبول نہ کرے تو ابو لہب بنتا ہے، قبول کر لے تو علی شیر خدا بنتا ہے. سلامت سلامت، اللہ آپ سے راضی، مولا علی آپ سے راضی، سیدہ زہرا آپ پہ راضی، حسنین کریمین راضی. آپ نے میرا دل خوش کر دیا. جہاں بھی جاتے ہیں نا وہاں مجمع میں رلے ملے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے رجس کو دور کر دیا گیا ہے. یہ ایسی محفل ہے رجس کو سلامت رہیں، آپ سلامت ہیں. تو حاضرین، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ سلامت، میں یہ عرض کر رہا تھا، موضوع پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، دوبارہ موضوع پہ آ جاتے ہیں. تو یہ اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے. اگلا حق کیا ہے؟ 5واں، کہ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ کیا جائے. کیا؟ اور 6واں ان کا حق یہ ہے کہ ان کے بغض سے بچا جائے، ان کے بغض سے. یہ 6 حق ہر سید زادے کو ملتے ہیں، یہ 6 حق ہر سید کو ملیں گے. 7واں حق ایسا ہے وہ ہر سید کو نہیں مل سکتا، وہ ہے حق اتباع، حق استرشاد. کسی کو مرشد پکڑنا ہے، کسی کو اپنا روحانی استاد بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سید ہو وہ باقاعدہ عملی طور پر قرآن سے جڑا ہوا ہو، قرآن سے. یہ 7واں حق صرف اس سید کو ملے گا جس کا عمل اور کردار قرآن سے جڑا ہوا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو آئیے موضوع کے اوپر جو میں شروع کر رہا تھا وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. تو ہم نے جو سادات کی تعظیم کی، دراصل وہ تعظیم مصطفیٰ ہے. یہ حضور میری کتاب ہے باقۃ الاظہار فی مناقب اہل البیت الاطہار، اس کا میں نے ابھی تعارف دیا ہے. اس سے میں چند حدیث آپ کو پیش کر رہا ہوں. حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، اور حدیث نمبر ہے 3789. امام حاکم نے المستدرک میں، اور حدیث نمبر 4716. توجہ ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اور محبت کی کوئی اور وجہ سبب سمجھ نہ بھی آئے تمہیں تو یہ ہی سبب ذہن میں رکھ لو کہ وہ تمہیں اپنے نعمتوں سے رزق عطا کرتا ہے. لما یغذوکم من نعمہ، محبت کا کوئی اور سبب سمجھ نہ بھی آئے تو اس کو ذہن میں رکھو. آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا مجھ سے محبت کرو، مجھ سے، اور اس محبت کا کوئی اور سبب سمجھ نہ بھی آئے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو. اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کے بغیر خدا سے دعوی محبت سچا اور صادق ہو سکتا؟ بولیے. آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے. یہ براہ راست امر رسالت ہے، حکم رسالت ہے. فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو. کوئی اس محبت کا سبب تمہیں سمجھ
نہ بھی آئے تو یہ ہی ذہن میں رکھ لو لحبی کہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے ان سے، کہ وہ میرے قرابت دار ہیں، میرا خون ہے، میری آل اولاد ہے، لہٰذا اس محبت کا کوئی اور سبب تمہارے دماغ میں نہ بھی آئے تو یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ یہ آل نبی ہے، یہ آل، تو ان سے محبت کرو، ان سے بولیے۔ یہ جو ابھی ساری تمہیدی گفتگو ہوئی اس کی دلیل آپ کو ملی کہ نہیں ملی؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سبب جو مجھ سے تعلق رکھتے ہو اور جو مجھے حق دیتے ہو وہی حق میری آل اولاد کو بھی دو، جو حق مجھے دیتے ہو۔ بھائی محبت میں سارے حقوق ہیں نا، محبت میں بولیے۔ اب میں اس طرف گیا تو پھر بات اور طرف چلی جائے گی، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ تو آقا نے فرمایا ان سے محبت میری وجہ سے کرو، علی و فاطمہ و حسن و حسین سے، ان کی آل اولاد سے محبت میری وجہ سے کرو۔ کیا بات ہی نہ کرو کوئی اور چیز کی کہ ہمیں یہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے۔ حاضرین، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حدیث کو امام حسن مجتبیٰ بیان کرتے ہیں۔ کون؟ امام حسن مجتبیٰ۔ اور حدیث کو روایت کیا ہے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، اور حدیث نمبر 2230 امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، ابن حجر حیثمی المکی نے، اور اس کے سوا کئی محدثین نے اس کو بیان کیا۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی تھک تو نہیں گئے؟ سلامت رہے، سلامت رہے۔ یہ میں پوچھتا اس لیے ہوں تاکہ آپ رسپانس دیں، ورنہ تو ہمارا مجمع الحمدللہ زندوں کا مجمع ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک مولوی صاحب کہنے لگے مجمع جگا کے کیسے رکھتے ہیں؟ آپ تو سر میں تقریر بھی نہیں کرتے، کوئی شعر و شاعری بھی کوئی نہیں، مجمع کیسے جگا لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں زندہ امام کی باتیں سناتا ہوں، میں زندہ امام کی باتیں سناتا ہوں، ان کا ذکر زندہ کرتا ہے مجمع میں۔ تو حاضرین، امام حسن مجتبیٰ خود حدیث کو روایت کر، یہ جو ابھی بات کی تھی دیکھو استدلال ہے کہ اپنے گھر کی تعریفیں کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے خود یہ حدیث امت تک پہنچائی۔ اور قرآن پڑھیے، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی تعریف کی فرعون مصر کے سامنے، تو جہاں ضرورت پڑے بغیر جھوٹ اور مبالغے کے بیان کرنے میں حرج نہیں، اگر تکبر کا شائبہ نہ ہو۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، حضور نے فرمایا لوگو ہم اہل بیت کی مودت کو اپنے اوپر لازم کر لو، ہم اہل بیت کی مودت کو اپنے اوپر، ہم اہل بیت، حضور نے کیا فرمایا؟ اونچا بولیے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور خود بھی اہل بیت میں شامل ہیں، حضور خود بھی اہل بیت میں۔ بھئی آپ سے آپ کے گھر کے افراد کوئی پوچھے تو خود کو نکال کے بتاتے ہیں، بولیے نا۔ تو حضور اہل بیت میں شامل ہیں، حضور بولیے اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام کے نالین ہمارے سروں کے تاج، لیکن رسول اللہ کو صحابی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور صحابی بنانے والے ہیں۔ حضور کو شمار کیا جائے گا تو اہل بیت میں شمار کیا جائے گا۔ اور غور کرو، جس طبقے میں، جس گھر میں خود مصطفیٰ شامل ہوں، جس طبقے میں خود مصطفیٰ شامل ہوں، ان کی طرف ہلکی بات منسوب کرنا، ان کے حقوق کو کمزور جاننا، معمولی جاننا براہ راست اہانت رسول ہے، حضور کی گستاخی۔ تو حاضرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل بیت کی مودت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیوں؟ یار آپ کو انعام ملنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے۔ سنیں، توجہ کریں، حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، فرمایا جو بندہ اس حالت میں مرے گا کہ ہم اہل بیت سے مودت رکھتا ہے تو ہماری شفاعت کے صدقے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا،
ہماری شفاعت. کیا فرمایا؟ تو پتہ یہ چلا جن سے آج وفا کر رہے ہو نا، جن کے نام پر آج محفلیں سجا رہے ہو، جن کے نام پر آج خرچ کرتے ہو، محبت کا اظہار کرتے ہو، وہ اتنے لجپال ہیں کہ نہ دنیا میں بھولتے ہیں نہ آخرت میں بھولیں گے، کہیں بھی تمہیں فراموش نہیں کریں گے. بشفاعتنا، ہماری شفاعت کے صدقے اللہ جنت عطا فرمائے. اور آگے حضور نے بلا کیا فرمایا؟ توجہ ہے؟ حضور نے فرمایا لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفة حقنا. رسول اللہ نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل اس وقت تک نفع نہیں دے سکتا، کسی شخص کو اس کا عمل اس وقت تک نفع فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اسے ہم اہل بیت کے حقوق کی معرفت نہیں ہو جاتی. جب تک حقوق اہل بیت کی پہچان نہ ہو جائے اسے اس کا عمل نفع. یا ایک سوال ہے، چونکہ میں ایک استاد بھی ہوں اور جدید سوچ کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، تو سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ تو اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا، تو ہم کیوں اہل بیت سے مودت کے پابند بنائے گئے یا ان سے محبت کے پابند کیوں بنائے گئے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، رسول پر ایمان کا ہی تو تقاضا ہے. رسول پر ایمان ہی تو اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک تم اہل بیت مصطفیٰ سے محبت نہ کرو. جس رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ تو خود فرما رہے ہیں. امام ابن ماجہ نے حدیث کو بیان کیا، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بیان کیا، امام احمد بن حنبل یہ بخاری و مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے المسند میں بیان کیا، ان کے سوا سینکڑوں محدثین نے بیان کیا. حدیث کے راوی حضور کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب. کون بولیے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب آئے رسول اللہ کے پاس اور وہ تکلیف میں تھے. کیا؟ وہ جو میں نے بات کہی کہ سادات کے خلاف جب بھی کوئی قلم چلتا ہے یا زبان چلتی ہے تو وہ کسی ایسے بندے کی ہوتی ہے جو اپنے تائیں خود کو بہت بڑا مسلمان، نمازی، پرہیزگار، دیندار، متقی، بلکہ ایکسٹرا نیک سمجھ رہا ہوتا ہے. میں نے یہ ٹرم اصطلاح متعارف کرائی ہے، ایکسٹرا نیک. کیا؟ اور آج بھی آپ دیکھیں گے تب سے لے کر آج تک جو لوگ اہل بیت کے دشمنوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور اہل بیت کا بغض دلوں میں رکھتے ہیں، آج بھی دیکھیں وہ ایکسٹرا نیک لوگ ہیں. نیکیاں ایجاد کر کر کے وہ نیکیاں کرتے ہیں جو معاذ اللہ رسول اللہ نے بھی نہیں کی، جو اہل البیت نے نہیں کی، جو خلفائے راشدین ان نیکیوں کو جانتے بھی نہیں تھے. اور عام طبقہ کہتا ہے واہ واہ کیا بات ہے، ایڈے نیک نے، ایکسٹرا نیک، اتنے نیک. اس نیکی کی طرف تو ہمارا دھیان ہی کبھی نہیں گیا یار، حد ہوگی، یہ اتنے نیک لوگ ہیں. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ اس میں میں ادھار ہے کبھی گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ، حدیث سے کروں گا، حدیث سے انشاءاللہ ادھار ہے ایکسٹرا نیک لوگوں کے اوپر. یہ میرے سلامت ہے، سلامت ہے، اللہ راضی ہو آپ سے. حضور نا اللہ آپ کو سلام ہے. میں اللہ سلام. یہ بھی کچھ احباب نے بھی ہدیہ تحفہ پیش کرنا چاہا، میں اس کا منکر نہیں ہوں، میں اس کو سنت سمجھتا ہوں. ابھی تو خدمت کا درس دیا ہے نا، رسول اللہ کے اہل بیت کی خدمت کا درس دیا ہے. لیکن میں نے جب سے گفتگو شروع کی، میری 13 سال عمر تھی جب سے میں نے خطاب کرنا شروع کیا، تو میں نے تب سے ہی سیدہ کائنات سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی تقریر یا تحریر کے بدلے میں کسی سے کچھ عطا نہیں لوں گا، مجھے آپ کی عطا کافی ہوگی. تو میں اپنی نیت میں بس رجس نہیں آنے دیتا. میں ڈرتا ہوں، میں کہتا ہوں پاکوں کا ذکر کرنا، نیت خراب ہو گئی تو کہیں قبولیت مردودیت میں نہ بدل جائے. میں اس لیے ڈرتا ہوں.
باقی صدات کی خدمت امت پہ فرض ہے، خمس آپ پہ فرض ہے. میں گفتگو کروں گا آگے انشاءاللہ، کروں گا انشاءاللہ. اور صدات کی خدمت ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے اصحاب رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے. ٹھیک. اور وہ یوں نہیں تھا کہ حضور خطاب کرتے تو اس دوران حضور کو پیسے دیتے، نہیں، وہ پورا خطاب کی ایک ہیبت تھی، جلالت ہوتی ہے، اور خدمت کا تعلق الگ سے ہوتا. اللہ آپ سے راضی ہے. توجہ ہے جی؟ تو میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے نا یار؟ کیا بات چھڑی تھی جس سے ہم ایکسٹرا نیک لوگوں کی طرف چلے؟ ہاں اس طرف چلے گئے ہم. تو سنیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، چلو میرے ذہن سے وہ نقطہ تو نکل گیا، دوبارہ آ جاتے ہیں حدیث کے اوپر. تو حضور نے فرمایا لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل اس وقت تک نفع دے سکتا جب تک اسے ہم اہل بیت کے حقوق کی معرفت حاصل نہیں ہو جاتی. ہم اہل بیت کے حقوق کی پہچان. ہاں حضرت عباس بن عبد المطلب کی بات سنا رہا. توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، دھیان سیدہ کائنات کی طرف ہوتا ہے. الحمدللہ ان کی توجہات ہوتی رہتی ہے. میں تو رات بھی رو رہا تھا ان کے حضور. میں نے کہا میں آپ کا بیٹا والا رشتہ میں نے کبھی یاد نہیں کیا، میں تو آپ کے در کا کتا ہوں، ہمیں ٹکڑے ڈالنے سے کبھی محروم نہ رکھیں. ہائے ہائے، میں رات بھی رو رہا تھا ان کے حضور، یہی کہتا رہتا ہوں. تو سیدہ کائنات آپ پہ راضی ہوں. حضرت عباس بن عبد المطلب آئے، کہا یا رسول اللہ، توجہ یار، حدیث سنانے لگا. ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم بوجوہ ببشر حسن. یا رسول اللہ، جب قریشی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ قریشی آپس میں تو بڑے ہی مسکراتے چہروں سے اور بڑے ہی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا. اور جب آپ کے گھرانے سے ملتے ہیں، جب آپ کے خاندان سے، گھرانے سے ملتے ہیں، تو ایسے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جن چہروں کو ہم نہیں جانتے. یعنی چہروں پہ بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اندر کا بغض ان کے چہروں پہ آ جاتا ہے. ایسے چہروں سے ملتے ہیں کہ ہمیں ان چہروں کی توقع ہوتی، ہمیں ان چہروں کی توقع. مجھے بتاؤ، کیا حضرت عباس نے یہ شکایت حضرت عباس نے کیا یہودیوں کے بارے کی ہوگی؟ بولو نا. کیا کافروں کے بارے کی ہوگی؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے بارے کی ہوگی نا. تو حاضرین، یہ فرق یاد رکھو. قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اسلام کو قبول کرنے میں اور خدمت کرنے میں جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ مہاجرین و انصار کا ہے. اللہ نے گارنٹی دی ہے تو مہاجرین و انصار کی دی ہے. اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان. ان کے بعد آنے والے اگر نیکی میں انہی کی پیروی کریں رضی اللہ عنہم، تو پھر وہ رضی اللہ بن جائیں گے. وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. کب؟ فلٹر لگایا اللہ نے، معیار دیا ہے، جب وہ مہاجرین و انصار کے راستے پر چلے. یہ اللہ پاک نے ایک معیار دے دیا ہے، لہٰذا اس معیار کو اپنے سامنے رکھنا کہ کون مہاجرین و انصار کے راستے پر چلا اور کون مہاجرین و انصار کا ہی قتل عام کرتا رہا، انہی کی گستاخیاں کرتا رہا اور انہی کو سولیاں لٹکاتا رہا. یہ فرق اپنے دماغ میں یاد رکھنا، ورنہ آپ قرآن کی تعلیم سے ہٹ جائیں گے. حضرت عباس نے شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ قریشی آپس میں ملے تو بڑی محبت سے ملتے اور آپ کے خاندان سے ملے تو نفرت اور بغض سے ملتے. جب یہ میرے آقا نے سنا، حدیث کے لفظ فغضب النبی غضبا شدیدا. میرے نبی شدید ترین غصے اور جلال میں آ گئے. سب کو طلب فرمایا مسجد میں، سب کو بولیے، اور سب کو طلب کر کے کہا ما بال اقوام یزعمون ان رحم لا تنفع. ان لوگوں کا بنے گا کیا جو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ میری خونی رشتہ داریاں میری آل اولاد کو کام نہیں آئیں گی، میرے خاندان کو کام نہیں آئیں گی.
میرے آقا نے فرمایا لیس کما زعموا، جیسا سوچ بیٹھے ہیں ویسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے اللہ کی قسم کھائی، کیا کھائی؟ بولیں، اللہ کی قسم کھا کے کہا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولرسولہ ولقرابتہ منی۔ آقا نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کی وجہ سے، اس کے رسول کی وجہ سے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ رسول تو فرما رہے ہیں کہ ایمان دل میں داخل ہی، اور یہاں ہر کوئی مومن بنا بیٹھا ہے، مومن بنا بیٹھا ہے۔ حاضرین حدیث کو سمجھیے، آقا نے فرمایا ہم اہل بیت کے حقوق کی پہچان ہوگی تو اعمال نفع دیں گے۔ اعمال بولیے، یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے متعلق فرمایا، اہل البیت کے متعلق بولیے، خود فرمایا۔ حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا اور حدیث نمبر 3786 طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا، حدیث نمبر 2680۔ توجہ ہے جی؟ میں یہ حدیث پوری سنا کے تو پھر آپ کو نجف اشرف لے جاؤں گا۔ کیوں جی؟ تیار ہو رہے ہیں نا سننے کے لیے؟ تیار ہو رہے ہیں؟ سلامت رہیے، سلامت رہیے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے کے واپس لوٹ رہے ہیں، خطبہ، اور وہاں بھی حضور نے یہی اعلان فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن افسوس یہ کہ جو اصل روایت ہے وہ امت تک نہیں لائی جاتی، امت تک مرسل روایت تو سنائی جاتی ہے، جو مرفوع ہے موصولاً روایت ہے اس کو نہیں سنایا جاتا، افسوس ہے۔ غدیر خم کے مقام پر ہوا کیا؟ توجہ ہے جی آپ کی؟ ہوا یہ کہ حضرت بریدہ رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ کون؟ حضرت بریدہ اپنی بات خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے مجھے جتنی نفرت مولا علی سے تھی اور کسی سے نہیں تھی، اور شکر ہے انہوں نے ایسا سچ بتا دیا جس سے کئی لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ یاد رکھو ان کو سب سے زیادہ نفرت علی کے بابا ابو طالب سے، یا ابو طالب کی اولاد علی سے کیوں ہے؟ غور طلب بات ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی، سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، اس کا جواب سنیے۔ حضور کے ہر خدمت گزار کی خدمت ہمارے سر آنکھوں پر۔ کسی نے حضور کی جسم سے خدمت کی، عمار ابن یاسر، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، مقداد بن اسود، مقدام بن مادی کرب، یہ سارے عاشق لوگ۔ کسی نے مال سے خدمت کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی۔ لیکن میرا سوال ہے کہ مکی دور میں سب سے مشکل اور سب سے بڑی خدمت پیغمبر کی کس نے کی؟ اور مدنی دور میں سب سے مشکل خدمت کس نے سر انجام دی؟ میرے دو لفظ سن لیں، آپ کو نہ سمجھ آئیں میرے خلاف بولیں گے تو کوئی بات نہیں، میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر آپ کو حق چاہیے تو میں اتنے دلائل دوں گا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سنو، ہر ایک کی خدمت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن مکی دور میں محمد مصطفیٰ کی سب سے مشکل ترین خدمت اور سب سے بڑی خدمت جس ہستی نے سر انجام دی ہے اس کا نام سید بطحا حضرت ابو طالب ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ واہ، لہذا
جو لوگ اسلام کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان کی عداوت اور نفرت ابو طالب سے تو بنتی ہے۔ اور پھر مدنی دور ہو، کیا مدنی دور ہو، سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جنگ کا، اور جنگ میں بھی سب سے مشکل وقت ہوتا ہے مبارزت کا، آمنے سامنے کا، مبارزت کا۔ وہاں اگر کوئی ہار گیا سب کے حوصلے ہار گئے، ایسا ہی ہے جی، بولیے۔ مبارزت کا اگر بدر دیکھو گے تو علی علی ہوگا۔ 312 اصحاب رسول نے 312 صحاب رسول نے 312 صحاب رسول نے 30 کافروں کو قتل کیا، اکیلے علی نے 40 کو مارا ہے۔ وہ جن کے بڑے علی نے مار دیے ان کی عداوت تو سمجھ آتی ہے نا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ میں واہ واہ، اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ سے راضی، نوازش آپ کی، نوازش۔ میں پچھلے بدھ کو صحیح بخاری شریف کا دور کر رہا تھا کسی کے ساتھ بیٹھ کے، بخاری شریف، تو ایک محدث ساتھ ساتھ سند پہ بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک محدث کے احوال اسماء و رجال سے دیکھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے علی پسند نہیں تھے، تو میں چونکا، ساتھ اسماء و رجال پڑھے تھے۔ اس نے آگے لکھا وجہ کیا، اس نے کہا قتل آبائی، اس نے کہا مجھے علی پسند نہیں، وجہ کیا، اس نے کہا قتل آبائی، انہیں میرے وڈے مار چھڑے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میں نے جب پڑھا میں کہ تیرا حق بند ہے، تیرا حق، سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ حاضرین، پھر اور یہ میری بات سمجھ لیں، مولا علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ طلحہ نامی ایک کافر کو قتل کرنے لگے جنگ میں، اس نے آپ کے وجہ اللہ والے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے تلوار کھینچ لی، کہا جا تجھے زندگی مبارک۔ اس نے کہا علی مجھے تو مارنے لگا تھا، کہا پہلے تجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مارنے لگا تھا، اب میری نیت میں ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، علی اپنے لیے نہیں مارتا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مارتا۔ اور آپ مولا علی کی سیرت پڑھیں، مولا علی کے دور میں خطاب کر رہے ہوتے مولا علی، دوران خطاب خوارج اٹھ کے کہتے کہ اے علی تو تو کافر ہے، تو کون سا دین کا درس دیتا ہے؟ سب سے پہلے اس امت میں جس کو کافر کہا گیا وہ مولا علی، جن کی محبت ایمان اور بغض منافقت اور کفر ہے، ان کو کافر کہا گیا سب سے پہلے۔ اور مولا علی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، خوارج سے مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ ہیں علی، علی جیسی برداشت بھی کہیں دیکھی ہے تم نے؟ ہائے ہائے۔ تو حاضرین، پھر تم نے دیکھا نہیں جب خیبر کا میدان تھا، خیبر کا میدان 39 دن جنگ ہوتی رہی، خیبر فتح نہیں ہوا، خیبر فتح، لشکر جاتا تھا واپس آ جاتا تھا، 39 دن جنگ رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم میں سے ہر شخص کو جو سپہ سالاری کا حق رکھتا تھا اسے حق دیا، لیکن کوئی خیبر فتح کر سکا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔
یہ درویش نا میرا یہ ڈرائیور ہے، تو پتہ نہیں کہیں سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا یار یہ لوگوں میں ایک ذوق ہی نہیں تھا ہے، یہ مجھے آگے سے کہتا کہ سرکار ذوق تے داد تے آندی علم نال، داد تے آندی ہے علم، اگے سارے اگر جاہل بیٹھے انہوں نے کی پتہ داد دینی ہے یا نہیں دینی، تو دل خوش ہو گیا کیسی داد دی آپ نے سونی، اللہ آپ سے راضی۔ توجہ ہے جی، فرمایا کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ ہائے ہائے، دیکھا ہے علی کی شان کا نظارہ؟ ارے بھائی یہاں تو بڑے بڑی سسیاں، بڑے بڑے پنو، بڑی بڑی ہیریں، بڑے بڑے رانجے، بڑے بڑے مجنو، بڑی بڑی لیلائیں، انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دی کہ حضور ایک دفعہ کہہ دے یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن ادھر علی کی شان ہے، علی موجود نہیں ہے پھر بھی میرے نبی کہہ رہے ہیں علی وہ ہے، میں اس کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے۔ اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، توجہ ہے جی، حضور نے فرمایا جس کو میں جھنڈا عطا کروں گا وہ میدان سے فرار ہو کے نہیں آئے گا، میدان سے فرار ہو کے، اور میں نے مولا سے اجازت لے کے آپ کا ایک لقب رکھ لیا کہ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے، وہ حیدر کرار ہے اور غیر فرار ہے۔ حیدر کرار ہے اور غیر فرار ہے۔ ساری رات ہر کوئی تمنا کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، مجھے جھنڈا مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، بڑوں بڑوں نے تمنا کی، لیکن اس کے انداز دیکھو عشق کے، محبت کے، کہ ادھر طور پہ بیٹھے کوئی تمنا کر رہا ہے ربی ارینی، اے اللہ پردہ ہٹا دینا، ذرا سرکا دینا، پردہ ذرا سرکا دینا، مجھے دیدار کرنے دے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 5 7 8 9 مرتبہ تمنا کی، طور پہ بیٹھے، ادھر ایک محبوب اپنے بستر پہ سویا ہوا ہے، اپنے بستر پہ، اور جبرائیل جا کے کہتے ہیں کہ حبیب اٹھئے نا، اللہ فرماتے ہیں آئیں آج ذرا بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ احمد فراز کا شعر یاد آ گیا، ہائے ہائے، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ تو خدا تو حجاب میں ملتا ہے، لیکن پیغام ہی آیا محبوب آجا، خدا کہتا ہے آج بے حجاب ہو جاتا ہوں، تیرے لیے بے حجاب ہو جاتا ہوں۔ دیکھا اس کا محبت کا انداز، ادھر ہر کوئی دعائیں کر رہا ہے جھنڈا مجھے عطا ہو، ادھر علی اپنے مولا کی یاد میں مست ہے، اپنے مولا کی یاد میں مست ہے، اور آنکھوں میں تکلیف ہے اور دل میں کوئی تمنا نہیں کہ علم مجھے مل جائے۔ صبح ہوئی، اچھا ویسے ایسے کیوں ہوا؟ جو تمنائیں کر رہے تھے وہ حضرت موسیٰ کے طریقے پہ تھے، یہ حضور غوث پاک نے، میرے جد امجد میرے دادا جان حضور غوث پاک نے میں فرمایا نا، لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمُ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، فرمایا ہر ولی کو ایک قدم ملتا ہے، ایک اسوہ ملتا ہے، ایک طریقہ ملتا ہے کسی نہ کسی نبی کا، پیغمبر کا،
تو ان کو جو قدوہ ملا، جو اسوہ ملا، جو طریقہ ملا، وہ حضرت موسیٰ کا. اور علی کا حال کیا ہے؟ علی کو حال مصطفیٰ ملا ہے. علی کو حال مصطفیٰ ملا. کیوں؟ اس لیے کہ بس نبوت کا ایک فرق نکال دو، علی نبی ہے اور نبی علی ہے. پیچھے فرق ہے کون سا؟ پیچھے فرق ہے کون سا؟ ہائے ہائے، ارے بھائی تمہیں فرق نظر آتا ہوگا، ہجرت کی رات تو کافروں کو فرق نہیں نظر آیا. آئے ہائے، تمہاری نظر میں بھلا معلوم نہیں کیوں فرق ہے. اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی کہا فرق نہیں مابین پیا. کیوں کہا؟ کہ رسول نے خود فرمایا لحمہ لحمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، وَدَمُهُ دمی، اس کا خون میرا خون ہے. اور میرے آقا نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، انا وعلی من نور واحد. آقا نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے بنائے گئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا الناس من اشجار شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ. فرمایا لوگ مختلف درختوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں. ہماری جڑ ایک، اساس ایک، بنیاد ایک، اصل ایک ہے. تو حاضرین یہاں فرق کیا ہوگا؟ تو میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. میرا خطاب ہے حسن و جمال علی، وہ ضرور سنیے گا. اس میں نے ایسے قیمتی نکتے دی. جو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ ایسی بھی کوئی عداوت کرتا ہے، مولا علی کا حلیہ بگاڑ دیا تاریخ کی کتابوں میں، اس کے خلاف میرا پورا خطاب ہے حسن و جمال علی. اس موضوع پہ سنیے گا، اللہ آپ سے راضی ہو. تو موضوع پہ آ جاتے ہیں. صبح ہوئی، ہر کوئی حضور کے لبان اقدس کو دیکھ رہا ہے، اور میرے آقا علی کی راہ دیکھ رہے ہیں. ہر کوئی حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور حضور علی کا رستہ دیکھ رہے ہیں. اور فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ حضور ارمد، آنکھوں میں تکلیف ہے، اشوب چشم، وہ تو چل نہیں سکتے. فرمایا علی کا کام ہے وہی کرے گا. بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا. مولا علی آئے. بولیے مولا علی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنا چہرہ میری ران پہ رکھ دے. اپنا چہرہ میری ران پہ رکھ دے. مولا علی نے رکھ دیا. بولیے مولا علی نے رکھ دیا. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن، کیا اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. لعاب کہتے ہیں تھوک کو، دہن منہ یعنی منہ کا تھوک. لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. فرماتے اسی وقت ساری تکلیف دور ہو گئی. پتہ چلا کہ نبی آپ جیسے، آپ کی تھوک سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے لعاب دہن سے شفائیں پیدا ہوتی ہیں. لعاب لگایا. اس کے بعد توجہ میری طرف ہے، توجہ آپ کی. ادھر دیکھیں حضور جھک گئے، ایسے جھک گئے، اور جھک کے مولا علی کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دی. سرگوشیاں کہتے ہیں کان میں باتیں کرنا. کان میں اور کان میں باتیں کب کی جاتی ہیں؟ سارے بیٹھے ہوں تو کان میں باتیں کب کی جاتی ہیں؟ جب ہر کوئی اس بات کو سننے کا اہل نہ ہو. جب ہر کوئی اس بات کو سننے کا حل، تبھی تو بات کان میں کہی جاتی ہے نا. اب جب کان میں کی تو لشکر کے اندر جس طرح مومنین ہیں، مخلص صحابہ ہیں، مومنین ہیں، وہاں منافقین بھی ہیں. منافقین بھی انہوں نے کہا ما طال نجوا، آج رسول اللہ نے اتنی لمبی سرگوشی کی. اپنے چچا مع ابن عم، اپنے چچا زاد سے اتنی لمبی سرگوشی، کان میں باتیں ہی کرتے رہے، سرگوشیاں کرتے رہے. حضور تک جب یہ بات پہنچی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا. کہا
تم نے اعتراض کیا کہ میں نے علی سے سرگوشیاں اتنی لمبی کیوں کی ہیں؟ علی سے اتنی لمبی سرگوشیاں کیوں کی ہیں؟ سن لو، من تجیتہ ولکن اللہ انتجا، فرمایا میں نے علی سے سرگوشیاں نہیں کی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تمام حدیث میری اس کتاب میں صحیح اور حسن درجے کی روایتیں، کوئی ضعیف روایت نہیں لایا میں اس میں۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا من تجیتہ، میں نے علی سے سرگوشیاں نہیں کی، ولیکن اللہ انتجا، بلکہ خود اللہ نے علی سے سرگوشیاں کی ہے۔ میں نے علی سے سرگوشی، خود اللہ نے علی سے سرگوشیاں کی ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا علی جاؤ، اور مولا علی گئے، یفتح اللہ علی یدی، حضور نے فرمایا مولا کائنات گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ مرحب جو یہ دھاڑتا ہوا باہر آتا تھا کہ خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، میری تلوار خون پیتی ہے، رجز خانی کرتے ہوئے باہر آیا۔ اس پر مولا کائنات نے فرمایا، کلام ہے میرے پاس ابھی لیکن آپ کو اور حدیث سنانی، تو مولا علی نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ جس کی ماں نے اس کا نام، اللہ کے ولیو، حیدر عام شیر کو نہیں کہتے۔ یہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا، کئی شیر نا لگڑ بگڑ سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حیدر عام شیر کو حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو میدان اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک شکار کو چیر پھاڑ کے نہ رکھ دے۔ سلامت رہی، سلامت رہی، اللہ آپ سے راضی، مولا علی آپ سے راضی ہیں، مولا علی راضی ہوں آپ سے۔ توجہ جی توجہ، میرا نام حیدر رکھا ہے۔ وہ وار کرنا شروع ہوا، آپ نے وار روکے، اور مولا علی نے پھر ایک ہی وار کیا ہے۔ کیا؟ ایک ہی وار کیا ہے۔ علی کو دوسرے وار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کوئی پہلے وار سے بچا ہو تو دکھاؤ، کوئی پہلے وار سے بچا ہو تو دکھاؤ۔ ہوا میں اچھلے اور ایک وار کیا، اس کی لوہے کی ٹوپی کو کاٹا، اسے کاٹا اور دو حصے کر کے رکھ دیا۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اللہ راضی ہو آپ سے، اللہ راضی، اللہ آپ سے راضی۔ اور پھر آگے بڑھے، خندق پھلانگی، اور جو ان کا قلعے کا دروازہ تھا اس کو 40 افراد مل کے بعد میں انہوں نے اٹھانا چاہا، وہ نہیں اٹھا سکے۔ مولا کائنات آگے بڑھے اور اپنے بائیں بازو سے قبضوں سمیت دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ لاہور والوں، یہ علی کے بائیں بازو کی طاقت ہے، علی کے دائیں بازو کی طاقت کیا ہوگی؟ ایسے اکھاڑا، ایسے اکھاڑا، وہ پھینک دیا۔ اور باقی اصحاب اس دروازے کے ذریعے سے خندق کو پھلانگ کے آگے آئے۔ اور حاضرین، جب غزوہ خندق کا وقت تھا اور عمر بن عبد ود آگے بڑھ آیا خندق پھلانگ کے، بڑا دلیر آدمی تھا، ہے نا، اور آگے آ کے اس نے بڑی گستاخی کی۔ میں تو وہ پہلے لفظ بول دیتا تھا کہ اس نے آگے کیا کہا اور کیا کیا، اب مجھے حیا آتی ہے۔ رسول اللہ کی بے ادبی کی آ کے، اور کہا کوئی میرے جوڑ کا ہے تو بھیجو اسے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ کہیں سے آواز آتی ہے
کہ اس کا مقابلہ کون کرے، یہ تو 1000 بندوں سے اکیلے لڑ لیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ فلاں جنگ میں تھا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹنی کا بچہ اٹھا کے مارنا شروع کر دیا، یہ تو ایسی بلا ہے۔ جب نبی کی آواز گونجی کون جائے گا، مولا علی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ بٹھانے میں محبوبیت ہے۔ آئے ہائے یار، اسماعیل کے گلے پہ ایسے ہی چھری چل جاتی ہے۔ علی مصطفیٰ کی اسماعیل ہے، پہلے دن سے حضور نے اپنی گود میں لے لیا۔ 3 دن گزر گئے تھے، کیا چلو ولادت کی بھی ایک بات بیچ میں آ جائے، جشن ولادت ہے نا مولا کائنات کا۔ 3 دن گزر گئے، آنکھ نہیں کھولی، جیسے حضور کے پاس آئے۔ اچھا حضرت فاطمہ بنت اسد نے دیکھ بھی لیا 3 دن سے آنکھ نہیں کھولی، بجائے حکیم کے پاس لے جانے کے مصطفیٰ کے پاس کیوں لے آئیں؟ وہ بھی عشق کی بولی سمجھتی تھی کہ علی کو جس طبیب کی ضرورت ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ جیسے حضور نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ یہ کائنات میں صرف اور صرف مولا کائنات کی خصوصیت ہے۔ مولا کسی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، ماں کو دیکھا، کسی نے دائی کو دیکھا، کسی نے ڈاکٹر کو دیکھا، ہے نا، کسی نے ہسپتال کا چہرہ دیکھا۔ علی وہ واحد ہے کہ جس نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے جو دیکھا ہے چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ اس میں مولا علی کا کوئی شریک نہیں، مولا علی کا کوئی شریک، ایک خصوصی شان ہے، آپ خصائص ہیں آپ۔ اور حاضرین، ہم پوچھتے ہیں مولا کائنات سے، اے میرے مولا، وہاں جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہاں بھی آنکھیں کھول دیتے تو کون سی ماڑی جگہ تھی؟ ہے جی، کون سی؟ وہ جگہ ہے، سارے خرچہ کر کے اسی کو دیکھنے تو جاتے ہیں اور پھر باہر سے دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ کوئی قسمت والا ہے جو اندر سے دیکھتا ہے۔ تو وہاں اگر آنکھ کھول دیتے تو کون سی ماڑی جگہ تھی، کعبے کو ہی دیکھنا تھا نا۔ لیکن علی سے یہی سمجھانا چاہتے تھے، وہاں آنکھ کھولتا تو کعبے کو دیکھتا، یہاں کھولی ہے تو کعبے کے کعبے کو دیکھا۔ اور پھر 3 دن گزر گئے، آپ نے کچھ بھی کھایا پیا، دودھ تک نوش نہیں فرمایا والدہ کا۔ 3 دن گزر چکے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور مولا علی کے منہ میں ڈالا، فوری چوسنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیسا انتظار کیا علی نے۔ کیوں بھائی، کیوں بھی درویشو؟ اہل ہوس کی لقمہ تر پہ رہی نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ علی کی عادت بڑے ہو کے نہیں پڑی، پہلے دن سے عادت تھی، پہلے دن سے عادت تھی کہ جب اعلیٰ رزق موجود ہے تو ادنا کیوں لوں؟ ہے وہ بھی اعلیٰ، ہے وہ بھی، لیکن اس اعلیٰ جیسا تو نہیں نا۔ اس کے مقابلے میں تو مفضول ہوا نا۔ تو یہ مولا علی کی عادت بڑے ہو کے نہیں پڑی، یہ پہلے دن سے عادت ہے۔ 3 دن انتظار کیا، حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اور جانتے ہیں لعاب دہن مصطفیٰ کیا کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے عالم اور مفسر ہیں، حبر هذه الامہ، کیسے بنے؟ کہتے کہ میں 10 سال کا بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے، تو ایک گٹھلی جو حضور کے منہ میں تھی، گٹھلی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گٹھلی مجھے دے دیں۔ حضور نے دے دی،
میں نے منہ میں لے کے چوسی، وہ جو اس پہ تھوڑا سا لعاب دہن رسول لگا تھا، میں چوس کے اندر لے گیا، جیسی وہ اندر گیا سینہ علم کا سمندر بن گیا، سینہ علم کا۔ ارے جس کو اتنا سا ملا وہ تو سمندر ہو گیا، وہ تو سمندر ہو گیا۔ اور جسے علی ہوں یا حسن و حسین ہو، جن کو غذائیں ہی یہ دی گئی، ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو حاضرین آئیے ذرا موضوع پہ آ جائیں، موضوع پہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھانا محبوبیت کا اظہار تھا۔ پھر فرمایا کون جائے گا؟ پھر مولا علی کھڑے ہوئے۔ دوسری بار بھی یہ کھڑا کرنا سب کو بتانا تھا کہ جو علی کی شان ہے وہ علی کی شان ہے۔ کھڑا کرنے میں شان انفرادیت کا اظہار تھا اور بٹھانے میں شان محبوبیت کا اظہار تھا۔ تیسری بار پھر کہا، مولا علی کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے اپنی دستار عطا فرمائی، تلوار ذوالفقار عطا فرمائی۔ یہاں ایک سوال میں نے مولا علی سے پوچھا تھا، عالم وجدان میں، روحانیت میں، مولا علی سے پوچھا کہ یہ تو میرا ایمان ہے مولا، باقی بزدل تو نہیں ہو گئے ہوں گے، جنگ لڑنے آئے تو جان فدائی تو کرتے ہوں گے نا، تو کھڑے کیوں نہیں ہو رہے تھے جب حضور بار بار کہہ رہے تھے کون جائے گا کون جائے گا کون جائے گا؟ سناٹا کیوں تھا؟ تو مولا علی کی بارگاہ سے مجھے جواب عطا ہوا۔ یہ میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا، نہ کسی خطاب سے سنا، اور نہ میں علمی خیانت کرتا ہوں کہ کسی کا نقطہ اپنی طرف منسوب کروں، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ ادھر جانثار ہیں، کچھ بیچ میں منافق بھی ہوں گے، لیکن اکثریت تو جانثاروں کی تھی، مخلصین کی تھی۔ جب رسول فرماتے تھے کہ کون جائے گا، کھڑے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کوئی سوال ہے کہ نہیں؟ کیا ڈر گئے؟ کیا بزدل ہو گئے؟ کیا جان کی پرواہ کی؟ کیا وجہ تھی؟ تو مولا علی نے مجھے جواب یہ عطا فرمایا، روحانیت میں یہ جواب عطا فرمایا۔ جواب یہ سنے بھی سننا چاہتے ہیں؟ وہ جو مخلص صحابہ تھے، مخلص صحابہ، ان میں سے کوئی بزدل نہیں ہوا تھا، کوئی بزدل، کوئی اپنی جان کا فکر مند نہیں ہوا تھا، کوئی بزدل نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر اٹھتے کیوں نہیں تھے؟ بھئی اٹھتے اس لیے نہیں تھے کہ وہاں میدان میں صرف جانا ہی معاملہ نہیں تھا، جانا ہی معاملہ، بلکہ کسی ایسے کو بھیجنا تھا کہ جو جان دے کے نہ آئے، جان لے کے آئے۔ جان دے کے نہیں بلکہ جان، یہ بھروسہ علی کے سوا کسی کو نہیں تھا کہ جاؤں گا جان دے کے آؤں گا یا جان لے کے آؤں گا۔ یہ ایمان اور یقین کا درجہ صرف علی المرتضیٰ کا تھا۔ تو چونکہ ضرورت تھی اس شیر کی، جو جائے تو مر کے نہیں مار کے آئے، اور یہ یقین صرف علی کو تھا۔ یہ یقین بولیے صرف مولا علی میدان میں جب گئے، توجہ ہے جی؟ شان محبوبیت دیکھیے گا، جب مولا علی گئے میدان میں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا دعا ہے، کیا دعا ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کی؟ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ۔ کیا دعا کی میرے آقا نے؟ اے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دوبارہ نہ دیکھ لوں۔ مجھ محمد کو اس وقت تک موت جب تک علی کو دوبارہ نہ دیکھ لوں۔ کیسی محبت ہے میرے آقا کی مولا علی کے ساتھ، واہ واہ واہ۔ مولا علی گئے، قصہ مختصر، حدیث پوری کرنی ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟ میرے پاس کتنا ٹائم ہے جی؟ اچھا سلامت رہے۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں سمیٹتا ہوں موضوع کو، گھڑی رکھ دو نا ادھر یار۔ تو حاضرین توجہ ہے آپ کی؟ اور
عمر ابن عبد ود گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. کیا آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تجھے دو باتیں کہی جائیں تو ایک مان لیتا ہے. اس نے کہا صحیح سنا ہے. کہا پھر پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لے. وہ غصے سے پاگل ہو گیا. میں تو اسلام کو مٹانے آیا ہوں, مٹا کے ہی جاؤں گا. مولا علی نے فرمایا پھر دوسری بات مان لے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہا تو پہلے وار کر لے. تو اگر میں نے وار کیا نا تو تیرے قبیلے کی عورتوں نے نوحہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ہمارے دلیر کو تو موقع ہی نہیں ملا, ہمارے دلیر کو تو پہلے وار کر لے. اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب ہوں. اس نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ, میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا. مولا علی نے فرمایا لیکن میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں, میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. اترو. نیچے اترا, وار پہ وار کرتا رہا. 20 کلو کی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس نے. مولا علی نے ایک ہی وار کیا, لوہے کی ٹوپی کو بھی کاٹ دیا, سر بھی کاٹا اور جبڑے تک کاٹ کے 2 حصے کر دیا. اور یہ حدیث چاہے سندن ضعیف ہے لیکن مولا علی کی شجاعت اس کو تقویت دیتی ہے. وہ کیا؟ جب آپ نے ایک ضرب سے اس کو کاٹ کے رکھ دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کی آج ایک ضرب, علی کی آج قیامت تک کی میری امت کے تمام اعمال سے افضل و اعلیٰ ہے. ایک ضرب. اور یہ کیوں نہ ہوتی کہ اس وقت, اگر اس وقت سوچیے نا ذرا, حالات کو تو اپنے سامنے لائیں یار. اس وقت اگر اسلام ہار جاتا تو کیا ہوتا؟ تو حاضرین میں بات کر رہا تھا, پھر موضوع پہ آ جاتا ہوں, حدیث آپ کو پوری سنا دیتا ہوں. وہ یہ کہ مکی دور میں سب سے مشکل خدمت حضرت ابو طالب نے سر انجام دی. سیرت نگاروں کا اجماع ہے جب تک سینہ ابو طالب رہا ہے مصطفیٰ تک کوئی تیر نہیں پہنچا, کوئی تلوار, کوئی نیزہ, حتیٰ کہ کوئی زبان بھی نہیں پہنچی. سب تکلیفیں بعد میں آئیں. وہ جو اوجری پھینکی گئی, سب تکلیفیں حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد. اور مدنی دور میں سب سے مشکل جس نے مصطفیٰ کی اور اسلام کی خدمت کی ہے وہ علی اور مرتضیٰ ہے, وہ ابو طالب کی اولاد ہے. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں مجھے مولا علی سے شدید نفرت تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے. کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمیٹ لیتا ہوں, جلدی سمیٹتا ہوں, توجہ کریں. میں بھی ویسے اتنی علمی گفتگو نہیں کرتا, یہ آپ کی محبت نے کرا دی. بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجھے پوری زندگی میں 2 جگہ خطاب کرنے کا مزہ ہے. پہلا قلعہ دیدار سنگھ میں اہل حدیثوں نے میرا خطاب رکھوایا, کٹر نسلن اہل حدیث, نسلن کٹر اہل حدیث. اور انہوں نے خطاب رکھا اور موضوع رکھا شان آل رسول. انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں یہ سنانا ہے. میں نے اتنے عشق اور شوق اور وجد سے کبھی کسی کو اہل بیت کا موضوع سنتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بعد میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے, اتنا شوق, جنون, ولولہ کیسے لے آئے؟ انہوں نے کہا شاہ جی ہمیں کبھی کسی نے سنایا ہی نہیں, ہمیں کبھی کسی نے سنایا ہی نہیں. آپ نے قرآن پڑھ پڑھ کے, حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنایا ہے, ہمارا دل تو کرتا تھا ہم فدا ہو جائیں مولا علی پر, ہمیں کبھی کسی نے سنایا ہی نہیں. اور دوسرا مجمع آپ کا ہے. سلام اللہ آپ سے راضی. حضرت یہ پوری روایت آپ کو سنا دوں گا, ادھار ہے آپ کے ساتھ. کیا ہے؟ ادھار ہے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا یہ پوری روایت. ابھی میں شارٹ اس کو کرنے لگا ہوں. وہ یہ حضرت بریدہ آئے. اچھا, حضرت بریدہ کہتے جب میں نے اسلام قبول کر لیا تب بھی مولا علی کے بغض میں کمی نہیں آئی. اس سے پتہ چلا صرف کلمہ پڑھ لینے سے علی کا بغض نہیں جاتا, صرف کلمے پڑھنے سے علی کا بغض, یہ صفائی الگ سے کروانی پڑتی ہے.
اللہ آپ کو سلام. حضرت بریدہ کہتے ہیں. اچھا پھر آپ کہیں گے بھائی حضرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ پورا واقعہ سن لیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا. پورا واقعہ سن لیں. یہ جامع ترمذی کے اندر بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ میری اس کتاب میں حوالہ جات موجود ہیں، اس کے دیکھ لیجیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں رسول اللہ نے ہمیں بھیجا اور ہمارے سپہ سالار مولا علی کو مقرر کیا. تو مولا علی نے ایسا عمل کیا جو میری عقل سے بڑا تھا یا میرے علم سے بڑا تھا. تو میں نے بجائے پوچھنے کے بجائے، چونکہ اندر نفرت تھی، مجھے موقع مل گیا اور میرے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا، وہ بھی نفرت میں برابر تھا. اس نے خط لکھا اور میں نے خط لیا اور رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا اور کہا یا رسول اللہ، علی نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. حضور نے جب یہ سنا، آخری حدیث ہے یار، ذوق سے سننا، باتیں نہ کریں. میرے نبی نے جب یہ سنا تو حضور کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا. حضرت بریدہ نے جب شکایت کی نا مولا علی کی، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میرے نبی نے جلال میں آ کے فرمایا، بریدہ تو میرے علی سے چاہتا کیا ہے؟ علی کے خلاف بولی جا رہا ہے، تو میرے علی سے چاہتا کیا ہے؟ دوسری بار پھر کہا، تیسری بار پھر میرے نبی نے فرمایا، بریدہ تو میرے علی سے چاہتا ہی کیا ہے؟ حضرت بریدہ کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں سمجھ گیا رسول اللہ کو تکلیف پہنچی اور غضبناک ہو گئے رسول، اور میرا کام خراب ہو گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے، طویل حدیث ہے، یہ پوری سناؤں گا انشاءاللہ میں کبھی آپ کو. میرے نبی نے فرمایا، ما بال اقوام ینتقصون علیہ، ان لوگوں کا بنے گا کیا، ان لوگوں کا بنے گا کیا جو علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تنقص کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کا بنے گا کیا جو علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، علی کی طرف نقص منسوب کرتے ہیں، عیب منسوب کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، من تنقص علیًا فقد تنقصنی. فرمایا لوگو، جس نے علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی اس نے مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، اس نے مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا، ان علی منی وانا منہ. فرمایا اس لیے کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا. اور پھر میرے نبی نے فرمایا، تم علی کی بھی ادبی کر رہے ہو، تم جانتے نہیں خلق من طینتی، خلق من طینتی. آقا نے فرمایا تم جانتے نہیں علی کو میری مٹی سے بنایا گیا ہے، علی کو وَخُلِقْتُ مِن طِينَةِ ابراہیم، اور مجھے حضرت ابراہیم کی مٹی سے بنایا گیا. وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْ ابراہیم، حالانکہ میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا سنو، توجہ ہے جی، فرمایا سن لو. مولا علی کو ممبر پہ بلایا، مولا علی کو ممبر پہ بلایا اور ممبر پہ بلا کے فرمایا، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کی جانوں کا اولا، مولا اور مالک ہوں یا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہماری جانیں فدا حضور آپ پر، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. دیکھو مولا کا معنی حدیث میں متعین ہو رہا ہے، حدیث میں کہ جو جان پہ حق رکھے، جو جان پہ بولیے یہ مولا کا معنی اس معنی میں، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم،
کیا میں مومنوں کا مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا حضور آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، سرپرست ہیں۔ آقا نے فرمایا گواہی دیتے ہو؟ حضور گواہی دیتے ہیں۔ شہادت دیتے ہو؟ شہادت دیتے ہیں۔ ثم اخذ بید علی، پھر میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، فرمایا پھر سن لو، میں نے پوچھا کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ تم نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ میں نے کہا گواہی دیتے ہو؟ تم نے کہا گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا پھر سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا پھر سن لو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ مولا علی آپ سے راضی ہوں، مولا علی راضی ہوں آپ سے۔ اور پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی کو اپنا ولی بنا لے تو بھی اس کا ولی بن جا، اور جو علی کا دشمن بن جائے تو بھی اس کا دشمن بن جا، تو بھی اس کا بولیے۔ اور یہ اسی کی تائید میں وہ حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی، مولا علی کو دیکھ کے حضور نے فرمایا یا علی، کبھی روزہ دیکھ کے نا یوں ہی کہا کریں یا علی، یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید و سردار ہے، تو آخرت میں بھی سید و سردار ہے۔ حبیبو کا حبیبی، تیرا حبیب میرا حبیب ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور میرا حبیب اللہ کا حبیب ہے۔ عدو کا عدوی، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، وہ عدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن۔ والویل لمن ابغضک بعدی، اور اس شخص کے لیے بربادی ہے جس نے میرے بعد تیرے ساتھ بغض رکھا۔